السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں اور تراویح کی نماز کی نیت کیسے کریں اور کتنی رکعات پڑھیں؟ کیا ہر 2 رکعات میں نیت کرنی چاہیے یا ایک ساتھ 20 رکعات کی نیت کر سکتی ہے؟ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، پہلے یہ جان لو کہ تراویح کی نماز 20 رکعات سنت مؤکدہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عظیم عبادت کے طور پر تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ 20 رکعات تراویح کی نماز پڑھنا جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی 20 رکعات تراویح کی نماز پڑھنا رمضان مبارک میں سنت مؤکدہ ہے۔ نہ پڑھنے کی صورت میں عورتیں گنہگار ہوں گی۔ لہٰذا آپ سبھی بہنیں اور میری بیٹیوں تراویح کی نماز پڑھنے کا خوب اہتمام کرو۔ اب رہی یہ بات کہ تراویح کی نماز کی نیت کیسے کریں، تو یہ جان لو کہ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثلا آپ نے تراویح کی نماز کی نیت سے وضو کیا یا تراویح کی نماز کے لیے آپ کھڑی ہوئی تو یہ تراویح کی نیت ہو گئی۔ نیت کے لیے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا اور بولنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ نے تراویح کی نماز میں جو وضو کیا ہے یا تراویح کی نماز میں جو کھڑی ہوئی ہے، یہ آپ کا دل کا ارادہ ہو گیا اور یہ نیت کے تحقق کے لیے کافی ہے۔ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے دل کے ارادے کے ساتھ زبان سے بھی الفاظ ادا کر لیا، مثلا یوں کہا، میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کی نیت کرتی ہوں واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، تو بھی کوئی حرج نہیں بلکہ یہ بہتر ہے۔ تراویح کی نماز کی نیت کا طریقہ وہی ہے جو دیگر سنن مؤکدہ کا طریقہ ہے، بلکہ مطلق نماز کی نیت سے بھی تراویح کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ خاص طور پر تراویح کی تعیین کر لینا بہتر ہے، احوط ہے۔ بہرحال نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ رہی یہ بات کہ 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کر لے یا اکٹھی 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کی نیت کرے، تو یہ بات اچھی طرح جان لو، بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کی علیحدہ نیت کریں۔ مثلا میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی نیت کرتی ہوں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اگلی 2 رکعت کے لیے نیت کریں، پھر اس کے بعد اگلی 2 رکعت کے لیے نیت کریں اور اس طرح 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں۔ اور اگر ایک ساتھ اکٹھی 20 رکعت کی نیت کر لی کہ میں 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی نیت کرتی ہوں، تو ایک ساتھ 20 رکعت تراویح کی نیت کر سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل درست ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اکٹھی 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کی نیت کرنے کی صورت میں اب ہر 2 رکعت پر تراویح کی نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ پہلی نیت ہی کافی ہوگی۔ صرف آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز شروع کرنا ہے۔ لیکن علیحدہ 2 رکعت کی نیت کرنے کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا بہتر ہے۔ اب تراویح کی 20 رکعت ہوتی ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے 4 رکعت پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے اور دعائے تراویح پڑھنا ہے۔ آپ کتابوں میں دیکھ کر، کیلنڈر میں دیکھ، جنتری وغیرہ میں دیکھ کر تراویح کی جو دعا پڑھی جاتی ہے ہر 4 رکعت پر بیٹھ کر کے، وہ آپ یاد کر لیں اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دعا پڑھنے کی کوشش کریں، آپ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ کل 5 وقفے ہوں گے، اس طرح 20 رکعت تراویح کی نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ آپ کو کم از کم 10 سورتیں یاد ہونی چاہیے۔ الم تری کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک 10 سورتیں ہیں۔ اتنی 10 سورتیں آپ کو یاد ہوں، آپ پہلی رکعت میں الم تری کیف پڑھیں، دوسری رکعت میں الإلاف قریش پڑھیں۔ اس طریقہ سے آپ 10 رکعت مکمل کر لیں گی قل اعوذ برب الناس تک۔ پھر اس کے بعد اگلی 10 رکعت کے لیے الم تری کیف شروع کریں، قل اعوذ برب الناس مکمل کر لیں۔ اس طریقے 10 سورتوں کے ذریعے سے 20 رکعت تراویح آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر کسی بہن کو یہ 10 سورتیں یاد نہ ہوں، 4 سورتیں ہی یاد ہوں،
تو ترتیب وار 4 سورتیں پڑھنے کی کوشش کریں اور اس طریقے سے اپنی تراویح کی نماز پوری کریں۔ اگر کسی کو 2 رکعت ہی یاد ہے تو ہر 2 رکعت کے اندر انہیں دو صورتیں یاد ہیں تو ہر 2 رکعت کے اندر انہیں 2 صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر قرآن کریم میں سے کہیں سے یاد ہے تو یاد رکھیے لمبی 1 آیت اور چھوٹی 3 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ اگر اس طریقے سے یاد ہو تو اس پڑھنے کے اندر آپ لمبی 1 آیت کم سے کم پڑھیں یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اگر کسی بہن کو قرآن کریم کی کوئی صورت کوئی آیت وغیرہ یاد نہ ہو تو ایسے صورت میں میری بہنوں آپ تمام کام کاج کو چھوڑ کر تمام وظائف اور ذکر و اذکار کو چھوڑ کر آپ قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تراویح کی نماز چھوڑنا بھی درست نہیں ہے، چھوڑنے سے گنہگار ہوں گی اور قرآن کریم کے بغیر تراویح کی نماز درست بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اتنی صورتیں اتنی آیات یاد ضرور کر لیں کہ جن سے تراویح کی نماز آپ کی درست ہو سکے۔ اگر آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا اور تراویح کی نماز چھوڑتی رہی تو یاد کر لیجئے رمضان مبارک کے اندر یہ تراویح کی نماز پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، اس سے محروم ہو جائیں گی اور چھوڑنے کی صورت میں آپ گنہگار بھی ہوں گی، لہذا اس کا اہتمام کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تراویح کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھ کر کے بھیجنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔